الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ الفاعل، اگلا سبق فاعل کے متعلق ہے۔ فاعل، فعل، مفعول، یہ ایک ہی مادے سے ہیں، فعل سے، یعنی یہ بھی ایک طرح کی ترکیب ہی ہے۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول کام جس پر ہوتا ہے، مفعول بھی، مفعول لہ، اس میں اقسام۔ خیر، الفاعل یہ عام فاعل ہے، اس سے مراد کام کرنے والا، یعنی ہم نے فعل کی بحث پڑھی، فعل ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے، فعل امر ہوتا ہے۔ اب جو فعل ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، اس کے کرنے والا بھی کوئی تو ہوگا نا، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ تو وہ فعل کے بعد ہمیشہ آئے گا، فاعل فعل کے بعد ہمیشہ آئے گا۔ تو اس کی مثالیں ہیں، الامثلہ: طار العصفور، جرى الحصان، لعب الولد، يعوم السمك، يلسع البعوض، تأكل البنت۔ یہ 6 جملے ہیں اور ان کی ایک ترتیب ہے، یعنی طار العصفور، عصفور کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، چڑیا کو کہتے ہیں، اور طارہ کا بھی لفظ گزر چکا ہے، طارہ یطیر کا مطلب ہے اڑنا۔ طار العصفور، چڑیا اڑی۔ جرا بھاگا، الحصان گھوڑا، جرى الحصان، اس کو ایسے پڑھیں گے، جرى الحصان گھوڑا بھاگا۔ لعب کھیلا، کون؟ الولد بچہ یا لڑکا، لعب الولد بچہ کھیلا۔ يعوم السمك، اب یہ ماضی کے سارے فعل تھے، طارا، جرا، لعب، اور اس کے سامنے جو ہے طارا، کون اڑا؟ العصفور چڑیا، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ را کے آخر کے اوپر، یہ را کے اوپر جو پیش ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ فاعل ہے۔ تو فعل کے بعد وہ جو لفظ ہوگا پہلا جس کے اوپر پیش ہے، اس کو کہیں گے یہ فاعل ہے، اس فعل کے کرنے والا یہ ہے جس کے اوپر پیش۔ جرى الحصان اسی طرح ہے، لعب الولد یہ چیز ہے کہ بچہ کھیلا، گھوڑا دوڑا اور چڑیا اڑی۔ اب آتے ہیں فعل مضارع کی طرف۔ فعل مضارع میں حال یا مستقبل کا معنی ہوتا ہے، جیسے یعوم ہے، عام یعوم کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، یعوم تیرتی ہے، السمک مچھلی، یعوم السمک مچھلی تیرتی ہے یا تیرے گی، وہ سیاق کے لحاظ سے اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ یلسع، یلسع کا مطلب، لسع یلسع کا مطلب ہوتا ہے ڈنگ مارنا، یلسع ڈنگ مارتا ہے یا ڈستا ہے۔ البعوض مچھر، یلسع البعوض مچھر ڈنگ مارتا ہے یا جو ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ تأکل البنت، تأکل، اب دیکھیں یعوم یلسع دونوں کے لیے السمک مذکر تھی، اس کے مذکر ہے، اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے تو اس کے لیے یعوم ہوا ہے۔ البعوض اس کے آخر میں بھی گول تا نہیں ہے، اگر ہوتی تو یلسع کی جگہ تلسع آ جاتا۔ اب البنت اس کے آخر میں گول تا تو نہیں ہے، لیکن البنت لڑکی کو کہتے ہیں، بچی کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو مؤنث سمجھتے ہیں۔ فاعل کی وجہ سے فعل کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے کہ اگر ماضی ہے تو اس کے آخر میں تا آ جائے گا، لعبت، جرت، طارت، اور جو مضارع ہے اس کے شروع میں جو یا ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور تا اگر ہو جائے تو مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ کون سے مؤنث کے لیے؟ آگے جو فاعل مؤنث ہے، فاعل مؤنث ہے تو فعل کے شروع میں تا آئے گا، فاعل مذکر ہے تو فعل کے شروع میں یا آئے گا۔ تو یہ مثالیں تھیں۔ اب آتے ہیں اس کی بحث کی طرف۔ کہتے ہیں الامثلۃ السابقۃ کلھا جمل، یہ پچھلی ساری مثالیں جملے ہیں۔ وکل جملۃ منھا تتکون من فعل واسم، کہ ہر جملہ ان میں سے فعل اور اسم سے مل کر بنا ہے۔ وإذا بحثنا في الأمثلة الثلاثة الأولى، کہتے ہیں اگر پہلی 3 مثالوں میں ہم بحث کریں، دیکھیں اس میں، نرى أن الذي طار هو العصفور، ہم دیکھتے ہیں اس میں، ہم پہچان لیتے ہیں کہ جو اڑا ہے وہ کون ہے؟ العصفور، یعنی اڑنے والی چڑیا ہے۔ تو والذی جرى هو الحصان، جو بھاگا ہے وہ کون ہے؟ هو الحصان، وہ گھوڑا ہے۔ والذی لعب هو الولد، اور جو کھیلا ہے وہ بچہ ہے، کھیلنے والا بچہ ہے۔ فیکون العصفور هو الذی فعل الطیران، تو جو چڑیا ہے اس نے اڑنے کا فعل کیا ہے، اڑنے کا کام کیا ہے۔ والحصان هو الذی فعل الجری، جو گھوڑا ہے اس نے بھاگنے کا کام کیا ہے۔ والولد هو الذی فعل اللعب، اور جو بچہ ہے اس نے کھیلنے والا کام کیا ہے، یعنی کھیلا ہے وہ۔ ولذلك يسمى كل واحد من هذه الأسماء الثلاثة،
تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جو ہیں من هذه الاسماء الثلاثہ، یہ تینوں جو اسماء ہیں، یعنی العصفور ہو گیا چڑیا، الحصان گھوڑا ہو گیا، الولد بچہ ہو گیا، فاعلا تو یہ فاعل کہلاتا ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ وکذا یقال فی بقیۃ الامثلہ، اسی طرح اگلی جو 3 مثالیں ہیں ان میں بھی فاعل وہ ہے جو کام کرنے والا ہے۔ وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى كُلِّ اسْمٍ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى كُلِّ اسْمٍ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، کہتے ہیں اگر پچھلی ساری مثالوں میں ہم نظر دوڑائیں تو ان میں جو اسم ہیں وجدناہ مسبوقاً بفعل، تو اس اسم سے پہلے ایک فعل آیا ہے، ووجدنا آخرہ مرفوعاً، تو اس لفظ کے آخر پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر پیش ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا میں نے العصفور، اس سے پہلے طار آیا ہے، یعنی فاعل سے پہلے فعل کا آنا لازمی ہے، اس کے بغیر فاعل کیسے بنے گا، یعنی کام نہیں ہوگا تو کام کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر جو کام کرنے والا ہے فاعل ہے، جو فعل کے بعد آنے والا ہے اس کے آخری حرف کے اوپر پیش آئے گی، رو، نو، دو، یہ جو آخری حرف کے اوپر پیش آئے گی، یہ اس کے فاعل ہونے کی نشانی ہے۔ اب آتے ہیں قاعدے کی طرف۔ فاعل اسم مرفوع تقدمہ فعل، وہ اسم مرفوع یعنی وہ اسم جس کے آخری حرف کے اوپر پیش آئے اور اس سے پہلے فعل بھی ہو، ودل علی الذی فعل الفعل، اور اس بات پر دلالت کرے جو فعل کرنے والا، اس چیز پر دلالت کرے جو فعل کرنے والا ہے، جس نے فعل کیا ہے اور جس سے فعل صادر ہوا ہے۔ تمرینات یعنی تمرین کی جمع ہے مشقیں۔ استخرج الفاعل من كل جملة من الجمل الآتیہ، کہتے ہیں ان جملوں میں سے ہر جملے میں سے فاعل نکالیں، جیسے ہے صاح الدیک، صاح کا مطلب ہے چلایا، چیخا، کون؟ الدیک مرغے کو کہتے ہیں، صاح الدیک مرغا چلایا، صاح الدیک یعنی مرغا چلایا، وقف الثور، وقف یعنی کھڑا ہوا یا رکا، دونوں کے معنی اس میں۔ الثور، الثور کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، یہ بیل کو کہتے ہیں۔ وقف الثور بیل کھڑا ہوا یا بیل رکا۔ بکا رویا، الطفل بچہ، بکا الطفل بچہ رویا۔ جاء آیا، الطبیب ڈاکٹر، جاء الطبیب، جاء الطبیب ڈاکٹر آیا۔ لعب کھیلا، الاولاد بچوں نے، الاولاد ولد کی جمع ہے، ولد بچے کو کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں، الاولاد اس کی جمع ہے یعنی بچے یا لڑکے۔ لعب الاولاد بچے کھیلے۔ لدغ ڈسا، الثعبان سانپ نے، لدغ الثعبان سانپ نے ڈھسا۔ اشتغل کام کیا، العامل مزدور نے، عامل عمل کرنے والے مزدور نے، یعنی اشتغل العامل، عامل یعنی مزدور نے کام کیا۔ زرع بویا، یعنی کھیت میں ہل چلا کے جو بیج بویا جاتا ہے اس کو زرع کہتے ہیں۔ زرع الفلاح، الفلاح کا لفظ بھی گزر چکا ہے یعنی کسان، زرع اس نے بیج بویا۔ زرع الفلاح کسان نے بیج بویا کھیت میں یعنی۔ حضر حاضر ہوا، الغائب غائب یعنی غائب حاضر ہوا یا ہو گیا۔ تو اس میں سے ان ساروں جملوں میں سے آپ دیکھیں کہ فاعل کون سا ہے۔ ایک تو اس کی نشانی کیا تھی کہ وہ فعل کے بعد آنے والا ہے، اور فعل سارے ادھر ماضی کے ہیں، تو فعل ماضی کی کیا نشانی ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے، جیسے ہے صاح، جاء، اشتغل، وقف، یہ سارے فعل ہیں ماضی۔ اب اس کے بعد فاعل کی کیا نشانی تھی کہ وہ کام کرنے والا ہو اور فعل کے بعد ہو اور پھر فاعل کے آخری حرف کے اوپر پیش ہو۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الدیک یعنی مرغا، اسی طرح الطبیب ڈاکٹر، العامل مزدور، الثور بیل، الاولاد اس کے آخری حرف کے پیش ہے یعنی بچے، الفلاح کسان، الطفل، الثعبان والغائب۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ فاعل ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ ایک تو ان کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے، پھر یہ فعل کے بعد آئے ہیں۔ آتے ہیں دوسری مشق کی طرف، کہتے ہیں ضع فاعلا لكل فعل من الافعال الآتیہ، کہتے ہیں یہ نیچے افعال ذکر کیے گئے ہیں تو ان افعال کے بعد کوئی مناسب فاعل لگائیں جو اس کے مطابق ہو۔
नबह, नबह भौंकने को कहते हैं। नबह, नबह का मतलब है भौंकना, यضحक का मतलब है, नबह यंबह का मतलब होता है भौंकना, यضحक यضحक का मतलब होता है हंसना, यबकी बका यबकी रोना, शरिब यशरबु पीना, आतिस आतस यातिसु का मतलब होता है छींकना, छींक मारना, साफरस युसाफिरु सफ़र करना। अब नबह इसकी आखिरी हर्फ के ऊपर ज़बर है, इसका मतलब ये माजी है, इसके बाद भी फ़ाइल आएगा कैसे, नबह भौंका, कौन भौंका, अल कल्बु, नबह अल कल्बु कुत्ता भौंका। इसी तरह यضحक ये मुज़ारे है क्योंकि इसके आखिरी हर्फ के ऊपर पेश है और शुरू में या आई है, या हमज़ा नून ता ये मुज़ारे के लाम थे। तो इसके बाद फ़ाइल जो आएगा तो मिसाल के तौर पर अर्रजुलु या अलीयुन, यضحक अलीयुन, अली हंसता है या हंसेगा, यबकी यानी रोता है रोएगा, यबकी शुआइबुन मिसाल के तौर पर शुआइब रोता है या रोएगा, यशरबु शरिब यशरबु पीता है, यशरबु अत्तिफ्लु अल्लबन, अल्लबन खैर इसको छोड़ दे फिलहाल, यशरबु अत्तिफ्लु बच्चा पीता है, आतसा छींक मारता है कौन, अलवलदु आतसा अलवलदु बच्चे ने छींक मारी, आतसा क्योंकि ये माजी का फ़ेल है, इसके सीन के ऊपर आखिरी हर्फ के ऊपर ज़बर है। इसी तरह साफरा सफ़र किया, किसने, किसी ने भी, अर्रजुलु साफरा अर्रजुलु। इसी तरह नतह, नतह का मतलब होता है सींग मारना, नतह अस्सौरु, नतह सींग मारा किसने, अस्सौरु बैल ने, नतह नतह अस्सौरु यरकबु, यरकबु का मतलब होता है सवार होना, और यरकबु सवार होता है या होगा, कौन, अर्रजुलु मिसाल के तौर पर यरकबु ज़ैदुन खालिदुन, यरकबु खालिदुन खालिद सवार होता है। अब आ जाएँ तीसरी मिसाल की तरफ, दाइल अस्माअल आतियत फ़ी जुमलिन बिहैसु यकूनु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा फ़ाइलन। कहते हैं कि ये जो अल्फाज नीचे हैं ये अस्मा हैं और इनको जुमलों में ऐसे इस्तेमाल करना है कि हर लफ्ज़ जुमले में से फ़ाइल बने, यानी फ़ेल आपने लेकर लाना है। यानी अत्तिलमीज़ स्टूडेंट को कहते हैं, शागिर्द को कहते हैं, अस्सालब लोमड़ी को कहते हैं, रजुल आदमी को कहते हैं, सफ़ीनतुन ये कश्ती को कहते हैं, अन्नमलु चींटी को कहते हैं, नहलतुन ये शहद की मक्खी को कहते हैं, अलखादिमु खादिम है, अलजुंदु फ़ौज को कहते हैं ये। तो इससे पहले कोई भी फ़ेल जो मुनासिब है वो लगा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर जलसा का मतलब होता है बैठना, जलसा अत्तिलमीज़ु अलल कुर्सी, जलसा अत्तिलमीज़ु अलल कुर्सी शागिर्द या स्टूडेंट कुर्सी पर बैठा। इसी तरह अस्सालब लोमड़ी को कहते हैं, जरा अस्सालबु लोमड़ी भागी। इसी तरह अर्रजुल जा अर्रजुल आदमी आया, सफ़ीनतुन ये कश्ती को कहते हैं, तजरी सफ़ीनतु फ़िल बहर, तजरी सफ़ीनतुन या अस्सफ़ीना होना चाहिए, तजरी सफ़ीनतुन ये भी ठीक है, तजरी सफ़ीनतुन फ़िल बहर के कश्ती समंदर में चलती है। इसी तरह अन्नमल, नमल कहते हैं चींटी को। तो यमशी अन्नमलु अलल अर्द, यमशी अन्नमलु अलल अर्द के चींटी जो है वो ज़मीन पर चलती है। नहलतुन शहद की मक्खी, इसको कह सकते हैं ततीरु नहलतुन फ़िल जव्वी या फ़िल हवा कह सकते हैं, ततीरु नहलतुन फ़िल हवा, हा वाओ अलीफ और आगे हमज़ा, ततीरु उड़ती है, नहलतुन शहद की मक्खी, फ़िल हवा अलखादिम मिसाल के तौर पर जा अलखादिम खादिम आया। इसी तरह अलजुंद फ़ौज, हजम हाजम अलजुंदु अला अदुव्विही मिसाल के तौर पर, हाजम यानी हमला करना, अलजुंदु फ़ौज ने, हाजम अलजुंदु फ़ौज ने हमला किया, अला अदुव्विही अला अदुव कहते हैं दुश्मन को कि उन्होंने अपने दुश्मन पर हमला किया। इसी तरह
کون من الکلمات الآتیۃ جملا مؤلفۃ من فعل وفاعل ملائم له، کہتے ہیں کہ ان کلمات کو، ان الفاظ کو جو بعد میں آئے ہوئے ہیں، ان سے جملہ بنائیں جو فعل اور فاعل پر مبنی ہو۔ یعنی یہ سارے الفاظ دیکھ لیں، ان میں سے کچھ افعال ہیں، کچھ اسماء ہیں، یعنی فعل اور اسم کو ملا کے فعل کو فعل بنا دیں، اور اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ اس کا فاعل بن جائے گا۔ اب مثال کے طور پر سہل، اس کا مطلب ہے گھوڑے کی آواز نکالنا، ہنہنانا۔ اسی طرح نطح، سینگ مارنا۔ التلمیذ، شاگرد۔ الجمل، یہ اونٹ کو کہتے ہیں۔ التاجر، تاجر۔ شکا، شکایت کرنا۔ باع، خریدنا۔ برکہ، برکہ یہ اونٹ کے بیٹھنے کے ساتھ خاص ہے، برکہ اونٹ بیٹھا۔ المریض، مریض۔ الخروف، یہ کہتے ہیں بکرے کو۔ الحصان، گھوڑا۔ حفظ، حفظ کیا، حفظ کرنا یا یاد کرنا۔ اب جو فعل جس فاعل کے ساتھ مناسب ہو آپ کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ سہلا، یہ گھوڑے کے ہنہنانے کا آواز ہے کی آواز کو کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم الحصان جوڑ سکتے ہیں۔ سہلا الحصان، یعنی حصان نے، یعنی گھوڑے نے آواز نکالی۔ اسی طرح نطح، سینگ مارنا۔ کون مارتا ہے؟ مثال کے طور پر الخروف، الخروف بکرے کو کہتے ہیں، بکرا سینگ مارتا ہے۔ نطح الخروف، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ بکرے نے سینگ مارا۔ التلمیذ، اب مثال کے طور پر شکا التلمیذ، شکا التلمیذ یعنی شاگرد نے شکایت لگائی۔ اسی طرح الجمل، الجمل کے ساتھ برکہ کا فعل جو ہے وہ مناسب لگتا ہے کہ برکہ الجمل، یعنی اونٹ بیٹھا۔ برکہ یہ لفظ ہی اونٹ کے بیٹھنے کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح تاجر ہو گیا، شکا ہو گیا، باع رہ گیا۔ تاجر ہو گیا ہے، شکا ہو گیا، باع، باع کا مطلب ہے خریدنا۔ کس نے خریدتا ہے؟ کون خریدتا ہے؟ تاجر کے ساتھ یہ خاص ہو سکتا ہے۔ باع التاجر، تاجر نے خریدا، جو بھی خریدا آپ آگے لا سکتے ہیں۔ باع التاجر الحنطہ، یعنی گندم۔ الشعیر، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح برکہ ہو گیا۔ المریض، المریض یعنی اس کے ساتھ شکا لگنا چاہیے، تلمیذ کے ساتھ ہم نے لگا دیا، خیر اس کو آپ صحیح کر لیں۔ شکا المریض، مریض نے شکایت کی یعنی بیماری کی۔ شکا المریض المرض، شکا المریض المرض یعنی مریض نے مرض کی شکایت کی۔ اسی طرح تلمیذ جو تھا اوپر، اس کو ہم حفظہ کے ساتھ جوڑ لیتے کیونکہ شاگرد یاد کرتے ہیں۔ حفظ التلمیذ، بچے نے یاد کیا۔ حفظ التلمیذ القرآن الکریم، یعنی شاگرد نے قرآن حفظ کیا۔ تو یہ جملے تھے۔ اب آ جائیں 5ویں سوال کی طرف۔ کہتے ہیں کون 6 جمل، کہتے ہیں 6 ایسے جملے بنائیں تشتمل کل واحدۃ منها علی فاعل، ہر ایک جملہ جو ہے وہ فاعل پر مشتمل ہو۔ ویکون الفعل مضارعا فی الثلاث الاولی، پہلے 6 جملوں میں جو صرف اس فاعل سے پہلے فعل ہو وہ فعل مضارع ہو۔ وماضیا فی الثلاث الثانیہ، تو اس کے بعد جو تیسرے جملے ہوں، اس کے بعد جو 3 جملے بنانے ہیں اس میں فاعل سے پہلے جو فعل ہو وہ ماضی ہو یا فعل۔ یہ جملے آپ خود بنائیں کیونکہ اتنے سارے آپ کے سامنے الفاظ آ گئے ہیں، فعل آ گئے ہیں، تو آپ ان سے استفادہ کر کے یہ 6 جملے بنائیں جن میں پہلے 3 جملے مضارع سے شروع ہو رہے ہوں اور اگلے 3 جملے جو ہیں وہ ماضی سے شروع ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ فاعل بھی جوڑ دیں آپ۔ اسی طرح 6ٹھی تمرین ہے تمرین فی الانشاء، یعنی یہ اس میں بھی آپ نے کرنا ہے، یعنی انشاء بنانے کی پریکٹس ہے، یہ بھی جملے بنانے کی پریکٹس ہے۔ ہاتی 5 جمل موضوعها الفلاح واجعل الفلاح فاعلا، کہتے ہیں 5 ایسے جملے بنائیں جن کا موضوع فلاح یعنی کسان ہو اور پھر کسان کو اس میں فاعل کے طور پر لائیں۔ اور اسی طرح دوسرا سوال کہتے ہیں کہ 5 ایسے جملے بنائیں کہ جن کا موضوع چوہا ہو، الفأرہ چوہے کو کہتے ہیں، اور اس میں فاعل بھی آپ نے چوہے کو بنانا۔ تو یہ جملے آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں الفلاح کے موضوع پہ۔ یہ الفلاح کسان ہے، کسان کے موضوع پر۔ یحرث، یہ فعل لایا گیا۔ یحرث کا مطلب ہے ہل چلانا،
حل چلاتا ہے، یحرث حل چلاتا ہے، الفلاح یہ غلطی ہے، فا کے اوپر زبر ہے، الفلاح کسان، کل یوم فی الصباح، کل یوم ہر روز، فی الصباح الصباح صبح کو کہتے ہیں، یحرث الفلاح کل یوم فی الصباح کہ کسان ہر روز صبح کے وقت حل چلاتا ہے، یستیقظ، یستیقظ کا مطلب ہے جاگنا، یستیقظ جاگتا ہے، الفلاح کسان قبل اذان الفجر، فجر کی اذان سے پہلے، یعنی کسان فجر کی اذان سے پہلے جاگتا ہے، یستیقظ الفلاح قبل اذان الفجر۔ اسی طرح یصلی الفلاح بالجماع، یصلی نماز پڑھتا ہے، الفلاح کسان، بالجماع جماعت کے ساتھ، ماشاءاللہ بہت اچھا کسان ہے، یصلی الفلاح بالجماع کہ وہ جماعت کے ساتھ کسان نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح یسقی، اسقا یسقی، یسقی کا مطلب ہے پلانا، جیسے عام کسی کو پانی پلانے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کہ سقیتہ الماء، لیکن جب زمین کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب ہے پانی دینا، یسقی پانی دیتا ہے، الفلاح کسان، زرعہ، زرع کہتے ہیں کھیتی کو، زرعہ اس کی کھیتی کو، بعد الاسبوع، الاسبوع کا لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے، یہ ہفتے کو کہتے ہیں، یسقی الفلاح زرعہ بعد الاسبوع، کسان ہفتے کے بعد۔ اسی طرح یعمل عمل کرتا ہے یا کام کرتا ہے، الفلاح کسان، من الصبح صبح سے، الی اللیل رات تک، یعمل الفلاح من الصبح الی اللیل کسان صبح سے رات تک کام کرتا ہے۔ اب اسی طرح یہ فأرہ کے موضوع پہ تھا، یعنی چوہے کے موضوع پر، تو اس میں پہلا جملہ ہے یسکن، رہتا ہے، سکون سکونت سے ہے یہ ساکن ہونا، یسکن رہتا ہے، الفأرۃ چوہا، فی الحقول، حقول حقل کی جمع ہے، کھیت کو کہتے ہیں، والبیوت بیت کی جمع ہے یعنی گھروں میں، یسکن الفأرۃ فی الحقول والبیوت یعنی چوہا کھیتوں میں اور گھروں میں رہتا ہے، یأکلو یأکلو نہیں بلکہ ادھر تأکلو ہونا چاہیے، اس لیے کہ الفأرہ کو کے آخر میں گولتا آ گئی ہے، تو پھر یأکلو کی جگہ تأکلو ہونا چاہیے، یہ غلطی آپ کو ٹھیک کر، تأکل الفأرۃ النبات، النبات یہ بھی جو ہے انہوں نے غلطی سے لکھا ہوا ہے، نبات یہ آخر میں گول تا لگائی ہوئی ہے، لمبی تا ہوتی ہے، النبات والفاکہۃ، النبات پودے، والفاکہۃ پھل، کہ چوہا پودے اور پھل کھاتا ہے۔ اسی طرح یہرب، یہرب، ہرب یہرب کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، بھاگتا ہے، الفأرۃ چوہا، سریعاً بہت جلدی، چوہا بہت جلدی بھاگتا ہے، یسمع الفأرۃ، یسمع، سمع یسمع کا مطلب ہے سنتا ہے، الفأرۃ چوہا، صوتا، اس میں بھی غلطی تھی، گول تا انہوں نے لگایا ہوتا، حالانکہ لمبی تا لگتی ہے، صوت الحرۃ، ہرہ کہتے ہیں بلی کو، یسمع الفأرۃ صوت الحرۃ چوہا بلی کی آواز سنتا ہے، صوت آواز کو کہتے ہیں، چوہا بلی کی آواز سنتا ہے، فیہرب تو وہ بھاگ جاتا ہے، یہرب کو پہلے لفظ آ گیا، یہرب الی مسکنہ، مسکن وہ جگہ جدھر رہا جاتا ہے، سکونت اختیار کی جاتی ہے، تو فیہرب الی مسکنہ تو وہ اپنے مسکن کی طرف، رہنے کی جگہ کی طرف بھاگتا ہے، یجد الفأرۃ، یجد یعنی پاتا ہے یا تلاش کرتا ہے، الفأرۃ چوہا، ای شیء کوئی بھی چیز، فیقطعہ تو وہ اسے قطع کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، باسنانہ، اسنان سن کی جمع ہے اور سن دانت کو کہتے ہیں، اسنان دانتوں سے، یجد الفأرۃ ای شیء اس کا مطلب ہے چوہا جو بھی چیز پاتا ہے، فیقطعہ باسنانہ تو اسے اپنے دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چوہے اور کسان کے موضوع پر جو ہے 5 جملے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، خیر آپ کو خود بھی یہ پریکٹس کرنی چاہیے۔ اچھا، اگلی جو اصلی چیز ہے جس سے آپ جو ہے اعراب کی ترکیب وغیرہ سمجھیں گے، وہ یہ ہے تمرین فی الاعراب، اعراب اس کو عربی میں اعراب کہتے ہیں، ترکیب جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، نموذج یعنی اس کی مثال کے طور پر ہم نے سامنے رکھا ہے، حضر الغائب، حضر اس میں فعل ماضی ہے، فعل ماض،
حضر فعل ماضی ہے، الغائب فاعل مرفوع، یعنی یہ فاعل ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے۔ مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے۔ جس لفظ کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے اس لفظ کو مرفوع کہتے ہیں۔ تو حضر فعل ماضی ہے، فعل ماض، الغائب فاعل مرفوع، وہ فاعل ہے جس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے، یعنی فاعل مرفوع۔ اسی طرح یطیر اڑتا ہے، الذباب مکھی کو کہتے ہیں، یعنی مکھی اڑتی ہے، یطیر فعل مضارع، یہ فعل مضارع ہے، الذباب یہ مکھی اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے، مرفوع کا مطلب ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اعرب الجملتین الآتیتین، یعنی پہلے دو جملوں کی انہوں نے ترکیب کر کے اعراب کر کے بتا دی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اعراب لکھائیں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس کے علاوہ جو پیچھے جملے گزرے ہیں کم سے کم 8-10 کے اعراب اس طرح بنائیں تاکہ یہ آپ کے لیے یوز ٹو ہو جائے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ فاض یعنی بھر جانا یا سیلاب آ جانا، یہ دونوں معنی اس میں۔ فاض النہر، نہر بھر گئی یا اس میں سیلاب آ گئی۔ اب فاض اس کو کہیں گے ہم فعل ماض، کیوں؟ کیونکہ ضاد آخری حرف ہے، اس کے اوپر زبر ہے اور یہ فعل ماضی کی نشانی ہے۔ فاض النہر، فاض یعنی فعل ماض، النہر فاعل مرفوع، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر پیش آئی ہے۔ تو جس لفظ کے آخری حرف کے اوپر پیش آتی ہے وہ پورا لفظ مرفوع کہلاتا ہے۔ اسی طرح یربح یعنی نفع حاصل کرتا ہے، تاجر نفع پاتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے۔ یربح فعل مضارع، التاجر فاعل مرفوع۔ یہ چیز میرے خیال ہے آپ کے لیے ابھی آسان ہوگی۔ اب اس کو آپ پریکٹس کریں خود۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔